بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے صلی اللہ علی محمد اس درود پاک کے جو بھائی ہیں جو یہ درود پاک ورد کرتے ہیں ان کے بارے میں پڑھا، ان کی جرنی کے بارے میں پڑھا کہ وہ اتنے سالوں سے درود شریف پڑھ رہے ہیں اور ان کو کیا کیا فائدے حاصل ہوئے الحمدللہ، اور کتنی محبت سے وہ ورد کرتے ہیں۔ مزید آگے وہ بتاتے ہیں کہ جب آپ درود شریف کے راستے پر اس طرح چلتے ہوں کہ درود شریف کے علاوہ آپ کو کچھ نظر ہی نہ آتا ہو، یعنی آپ کی درود پاک سے اتنی محبت بڑھ جائے، پھر آپ کے روحانی خوابوں کا بھی سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ کوئی رات ایسی نہیں گزرتی کہ آپ کی جو روح ہے وہ جسمانی طور پر، روحانی طور پر کوئی خواب نہ دیکھے۔ کچھ خواب ایسے بھی ہوتے ہیں جسے تو ہم آرام سے بتا سکتے ہیں، کیونکہ ہم وہ خواب بتائیں تو لوگوں کو موٹیویشن ملتی ہے مزید پڑھنے کی، لیکن کچھ خواب ایسے بھی ہوتے ہیں جسے ہم سر عام ذکر نہیں کر سکتے، تو لوگوں کے شوق و ذوق میں اضافہ ہو اس لیے کچھ روحانی خواب بتائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بتاتے ہیں کہ معمول کے مطابق درود شریف کا کام مکمل کر کے سویا تو خواب دیکھا کہ میں اپنے شہر کی جامع مسجد قباء میں ہوں، اور یہ وہی مسجد ہے جہاں میرا بچپن گزرا۔ شہر میں سب سے جلدی فجر کی نماز اسی مسجد میں ہوتی ہے، اور بچپن میں اس مسجد میں منہ اندھیرے فجر کی نماز پڑھنے کا اپنا ہی مزہ آتا تھا۔ خواب دیکھا کہ جامع مسجد قباء میں ہوں اور وہاں دو انتہائی خوبصورت نوجوان بیٹھے ہیں۔ میں ان کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ ان میں سے ایک نوجوان نے میری جانب مسکرا کر دیکھا اور کہا، کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر جان نثار ہے؟ یعنی کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر جان نثار کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر جان نثار ہے۔ یہ سن کر وہ پھر سے مسکرا دیے اور ان کی مسکراہٹ دیکھ کر میری آنکھ کھل گئی۔ مزید بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ شام یعنی عصر کی نماز کے بعد درود شریف کی کتاب لکھ رہا تھا تو مجھے نیند آ گئی، اور اس قدر شدید نیند تھی کہ بیٹھنا محال ہو گیا۔ میں نے کتاب بند کر کے سونے کا ارادہ کیا۔ گھر والوں نے منع بھی کیا کہ عصر اور مغرب کے درمیان نہیں سویا کرو، لیکن نیند مجھے اتنی زیادہ آ رہی تھی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، تو میں جو ہوں وہ لیٹ گیا سونے کے لیے کہ تھوڑی دیر میں اٹھ جاؤں گا۔ اذانوں سے پہلے ہی میں بستر پر لیٹا اور مجھے نہیں معلوم کہ کب سو گیا۔ خواب دیکھا کہ سمندر کے کنارے ایک کمرہ ہے، وہاں سے روشنی نکل رہی ہے۔ میں نے اس کمرے میں داخل ہونا چاہا تو داخل نہیں ہو سکا۔ کمرے میں صرف ایک ہی روشن دان تھا۔ میں نے روشن دان سے اندر جھانکا تو دیکھا ایک بہت بڑا مگرمچھ ہے اور وہ ایک لڑکی کو نوچ نوچ کر کھا رہا ہے۔ استغفر اللہ! یہ دیکھ کر مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ میں نے خود کو وہاں چھپا لیا اور دل ہی دل میں یہ سوچنے لگا کہ جب تک اس مگرمچھ کے باقی کے ساتھی آ کر اسے اپنے ساتھ نہیں لے جاتے جب تک یہاں سے نہیں نکلوں گا۔ کہتے ہیں اسی وقت خواب میں مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنائی دی کہ یہ درود شریف پڑھو، صلی اللہ علی محمد النبی الامی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بیٹے، اس سے مت ڈرو، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ سن کر میری آنکھ کھل گئی اور پھر دیر تک یہ آواز میرے کانوں میں رز کھولتی رہی، اے میرے بیٹے۔ آپ سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو بیٹا کہہ کر پکاریں تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے اور کتنے بڑے لطف و کرم کی بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ باخدا میں کچھ بھی نہیں ہوں، ایک عام سا آدمی ہوں، اور میرا بس درود شریف کا عمل ہے، بس درود پاک سے نسبت ہے۔ میں ہر وقت درود شریف کا ورد کرتا ہوں۔ آج صبح ہی جب میں ایک سفر کے دوران درود شریف صلی اللہ علیہ محمد پڑھ رہا تھا تو دل سے دعائیں مانگ رہا تھا کہ یا اللہ درود شریف کے راستے پر قبول فرما لے۔ میرے اعمال تو ایسے ہیں نہیں کہ جنت کا حقدار ٹھہروں، البتہ اگر تو مجھے بخش دے گا تو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں گے، کیونکہ میں بھی ان کا ایک ادنا سا امتی ہوں، اور اگر میں سزاوار ٹھہرا تو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ ہوگا، کیونکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، لہٰذا مجھے بخش دے۔ بس دوران سفر توجہ سے درود پاک زبان پر تھا اور دل میں یہ دعائیں مانگ رہا تھا، اور شام میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سننا کہ اے میرے بیٹے، یہی فکرہ میرے لیے دونوں جہاں کی دولت ہے، میرا کل سرمایہ ہے۔ بے شک جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ کر پکار لیں، اے میرے بیٹے، سوچے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنی بڑی کرم نوازی ہے، اور کس سبب سے ہے؟ درود شریف کے سبب سے ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت سے، توجہ سے، ادب سے درود شریف پڑھتے جائیں، اور پڑھتے ہی جائیں، بکثرت پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی ایسی کرم نوازیاں ضرور ہوں گی۔ اللہ کریم ہم پر رحمت کی نگاہ فرما اور ہمیں خوب ہی درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سستے پر قبول فرما لے، اور ہمارا درود پاک بے لوث ہو جائے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق میں ڈوب کر پڑھنے والا درود و سلام مل جائے ہمیں، اور کیا ہی کرم ہو جائے۔ بس اللہ کریم نے جن لوگوں کو قبول فرما لیا اس رستے پر، جن کا درود پاک قبول فرما لیا، جن سے راضی اور خوش ہو گیا، ہم ان کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے ان کو اتنی بڑی نعمت اور سعادت دی۔ اللہ کریم ہم سے بھی راضی ہو جائے اور ہمیں بھی ایسا درود پاک پڑھنے والا بنا دے جیسا اس کو اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے۔ ہم سب سے خوب درود پاک کا کام لے لیں، درود پاک کی برکتیں اور بہاریں عطا فرما دے، درود پاک کے صدقے سے ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔